لوگوں کی باتوں میں نہ ہو. ہماری نماز جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے جو بھی حد سے بڑھے. شریعت سے جو بھی بات نکلے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، مولوی صاحب ہے، غیر مولوی ہے، مالدار ہے، غریب ہے. حد سے نکلے گا، شریعت کے لائن سے باہر نکلے گا، وہ اللہ کو پسند. انہ لا يحب المعتدین. اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو ہم اونچا کہیں گے تو یہ گویا کہ حد سے نکل رہے ہیں. قرآن کہتے کہ تم آہستہ پڑھو. ہاں یہ جو اس کا جواب یہ بھی دیتے کہ مولوی صاحب اونچی اونچی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حکم کی وجہ سے اونچا نہیں مانگ رہے ہیں، ہم بطور تعلیم اونچا مانگتے تاکہ مقتدیوں کو یہ دعائیں یاد رہیں. یہ تعلیم ہے. اب ربنا آتنا آپ لوگ سنتے سنتے یاد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو کس سے سنا؟ ہم سے ہی سنے نا. اسی طرح ربنا ظلمنا، تو ہم اس نیت سے تھوڑا اونچا مانگتے ہیں کہ ہمارے نمازیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو یہ دعائیں یاد ہو جائے. جو لوگ نہیں سنتے ان کو نہیں یاد. تو اس کا جواب یہ. آگے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی. دعوت کیا دی؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اس کے بعد ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی دعوت ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سب کا معنی کیا ہے کہ اے میری قوم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی ما لکم من الہ غیرہ. اچھا یہ الہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. ما لکم من الہ غیرہ، 4 پیغمبروں کے ذکر تو آپ نے سن لیا نا، اور آگے مزید 9ویں سپارے میں آئے گا. تو ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود الہ نہیں. ہر ایک میں الہ استعمال ہوا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ، الہ ہے وہاں پر، وہاں بھی الہ ہے. ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، یہاں بھی الہ ہے. آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اشہد اللہ، یہاں بھی الہ ہے. تو ہر جگہ الہ ہے. تو الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے سامنے مثلا آپ کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو درخواست پیش کرتے ہیں کہ میری نوکری کرا دو، میرا یہ فلاں مسئلہ حل کر دو، درخواست پیش کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن کرتے تو نہیں ہے. پاکستان میں کرتے نہیں ہے، کیا رشوت مانگتے ہیں. یعنی تنخواہ اس کام کی لیتے ہیں جس کے لیے میں اس کے پاس گیا ہوں، اور کام رشوت پہ کرتے ہیں، اس تنخواہ پہ کام. تو یہ حرام خوری ہو جاتی ہے. سرکاری ملازمین اس بات کو سوچیں کہ تمہارے پاس جو سائل آیا ہے